مفتی صاحب یہ سوال اجتماعی قربانی کے حوالے سے، اور یہ لوگ اکثر اس میں پریشان رہتے ہیں کہ بھائی جب قربانی اجتماعی قربانی میں ہم حصہ ملاتے ہیں تو اس میں 6 لوگ آپ کے علاوہ بھی ہوتے ہیں حصہ ملانے والے، تو کہتے ہیں کہ سب کی نیت یہی ہونی چاہیے اللہ کی رضا پانے کی، گوشت حاصل کرنے کی نیت نہ ہو یا دیگر نیتیں نہ ہوں. اگر ہوگی کسی ایک کی بھی صحیح نیت نہیں ہوگی تو پھر آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی. تو اب لوگوں کی نیتوں کا ہمیں باقیوں کا کیسے پتہ لگے؟ دیکھیں اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ اولاً تو نیت دل کا حال کو کہتے ہیں نا، کہ آپ کے دل میں کیا قلبی نیت موجود ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ظاہر کسی کا دیکھ کر ہمیں نہیں پتہ چلتا. صحیح. تو جب تک ہمارے سامنے شرکا کی نیت ظاہر نہیں ہو جاتی، جب تک تو ہم اس کے مکلف نہیں کہ ہم ایک سے پوچھیں کہ بتا بھائی آپ کس نیت سے کر رہے ہیں. ہمیں حسن ظنی رکھنا ہوگا. لیکن ہمیں جب پتہ چل گیا کہ مثال کے طور پر آپ قربانی کر رہے تھے اور آپ کے پاس افراد پورے نہیں ہوئے، تو کسی نے کہا کہ یار چلیں میری بھی آپ حصہ ملا لیں، اس بہانے مجھے بھی گوشت مل جائے گا. اب یہ اپنی نیت ظاہر کر رہا ہے کہ مقصد یہاں پہ گوشت کا حصول ہے. تو یہاں پہ جب آپ کو پتہ چل گیا تو اس صورت میں پھر اب جو ہے وہ اس کو آپ اپنے ساتھ شریک نہ کریں، کیونکہ اس کی نیت اب قربانی کی نہیں ہے، صرف گوشت حاصل کرنے کی ہے. اور یہاں پہ میں ضمناً یہ ذکر کر دوں کہ یہاں پہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کسی ایک کی نیت کی وجہ سے دوسرے کی جانور کی قربانی خراب ہو رہی ہے یا دوسرے کی نیت کا اعتبار ہم نہیں کر رہے، تو یہاں پہ شریعت مطہرہ نے ہم سب کی نیتوں کو، جو بڑے جانور ہوتے ہیں، جو 7 افراد جس میں شامل ہوتے ہیں، ان سب کی نیتوں کو ایک ہی شمار کی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک فرد نیت کر رہا ہے. جیسے ہم مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر اگر غلطی ہوگی تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آخری کی 2 رکعتوں کے اندر غلطی ہوئی تو ہم کہیں کہ پہلی 2 رکعتیں مان لیتے ہیں، یہ باقی کی 2 رکعتیں ہم کمپلیٹ کر لیں گے. یہ پورا عمل ہی ضائع ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہاں پہ تمام افراد ایک ساتھ شریک ہیں تو ان کی سب کی نیت جو ہے وہ اس ایک عمل میں شامل ہو گئی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد کی تو قبول ہو جائے دوسرے کی نہ ہو. تو اسی لیے پہ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ سب کی قربانی کی نیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے، ورنہ پھر سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. تو اس میں اگر بندہ یہی اہتمام کر لے کہ بھائی اجتماعی قربانی میں وہ جس NGO یا ادارے کے تحت حصہ ڈال رہا ہے تو ان کا اپنا ایک انداز کیا ہے قربانی اجتماعی قربانی کرنے کا، اس میں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی NGO یا تنظیم وغیرہ کے ساتھ وابستہ ہوں کہ جو باقاعدہ علماء کی نگرانی میں کام کرتے ہوں. ٹھیک ہے. اگر علماء کی نگرانی میں یہ ساری چیزیں ہوں گی نا تو پھر ہر چیز آپ کی قربانی کے سلسلے میں پراپر طریقے سے ہوگی. ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جانور متعین کیے بغیر کچھ ذبح کر دیے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا جانور کون سا تھا. بالکل. تو علماء کی نگرانی میں اگر کوئی کام کر رہا ہو تو وہاں پہ آپ کریں، بہت اچھی بات ہو. بہت اچھی بات، بہت خوبصورت. دیکھیں علماء سب جگہ ساتھ دیتے ہیں، اور علماء جہاں ہوتے ہیں وہاں الحمدللہ ایک مومن مسلمان جو ایک عام سا مسلمان ہے وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے کہ یار الحمدللہ علماء کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ عمل درست ہو جائے گا.